علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سامعین کرام، معزز ناظرین حضرات، ایک کانفرنس ہو رہی ہے سیالکوٹ میں 3 دن سے۔ اس کے میزبان ہیں محترم جناب خطیب پاکستان حضرت مولانا انعام الحق فاروقی صاحب، جو میاں چنو کے ہیں اور وہاں پر خطیب ہیں، بہت ماشاءاللہ ذمہ دار خطیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت فرمائے۔ ان کے حوالے سے سوشل میڈیا جو ہے اس پر بہت زیادہ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں اور ان کے خلاف بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، جبکہ ماشاءاللہ وہ بہت ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب ہیں، ذمہ دار خطیب ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو خطابت کا ملکہ دیا ہے وہ کسی سے ماشاءاللہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ بہت ماشاءاللہ سلجھے ہوئے، بہت ماشاءاللہ پیارے خطیب ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کا کام اور لے، زیادہ سے زیادہ لے۔ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے جی وہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ میزبان تھے جو خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری ابو بکر صدیق معاویہ حفظہ اللہ تعالی، وہ خطاب شروع کر رہے تھے، انہوں نے خطاب شروع کر دیا تھا تو حضرت انعام الحق فاروقی صاحب فرمانے لگے کہ آپ کا یہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے۔ تو انہوں نے جو شیلے خطابت میں آ کے فرمان کچھ ایسے الفاظ کلمات کہہ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ ہی مولانا انعام الحق فاروقی صاحب کے ذہن میں اور نہ ہی حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ کے بارے میں کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ بس ایک آدمی نے ان کا یہ کلپ لیا اور کلپ لینے کے بعد پھر جو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر چڑھا دیا اور کمنٹس لکھ دیے، اس سے معاملہ زیادہ گرم ہوتا گیا۔ تو بات یہ ہے، میں تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں کہ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک خطیب جو ہے وہ پچھلے ربیع الاول کے مہینے میں اکثر ہوا ہے، میں نے بھی سیرت مصطفیٰ کے عنوان پر تقریر تیاری کی، خطبہ جمعہ کی، لیکن ہوا کیا کہ انتظامیہ کی طرف سے آرڈر ہوا، ان کی طرف سے حکم ہوا مشاورت کے بعد کہ آپ نے یہ موضوع بیان نہیں کرنا، یہ موضوع بیان کرنا ہے۔ تو اب انتظامیہ نے جب یہ کہا تو میں نے وہ موضوع چینج کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اکثر یہ خطبہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس سے مراد کیا لیں گے ہم؟ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آگے رکھ کے اس طرح کسی خطیب کے بارے میں جملے کسنا یا اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، ہمیں اسلام بھی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیں، اگر کوئی آدمی کسی دوسرے ایسے شخص کو جس کی دن لیل و نہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان بیان کرتے گزر رہے ہوں، ہم اس کو کہیں گے یہ صحابہ کا گستاخ ہے، اگر وہ گستاخ نہ ہوا ہم اس پر الزام لگا رہے ہیں، تو قیامت والے دن جو حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اس کو جنت میں جا رہا ہوگا، لیکن کچھ حقوق العباد والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور لوگ کہیں گے یا اللہ یہ آدمی وہ ہے جس نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی۔ اللہ اکبر! تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اس لیے بغیر وجہ کے کسی کے اوپر بہتان باندھنا، الزام لگانا، جملے کسنا کسی خطیب کے بارے میں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ ماشاءاللہ خطیب پاکستان ہے، چھوٹی سی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان سے کام لے۔ تو جو لوگ حاسدین ہیں، جو شر پسند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو بس یہی گزارش کرنی تھی
کہ اگر انہوں نے ان کا موضوع تبدیل کرنے کا کہہ دیا تو اس سے نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کے گستاخ نہیں ہو گئے، یا اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ نہیں ہو گئے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے ڈر جائیں، آپ اللہ سے ڈر جائیں، اپنے خطباء کی، اپنے علماء کی قدر کرنی سیکھیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم ان پر الزام لگاتے جائیں، جملے کستے جائیں، اور ان الزام کی وجہ سے، بہتان کی وجہ سے قیامت والے دن ہم جنت میں نہ جا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں چلا رہے ہیں یا پروپوگنڈا کر رہے ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بند کر دیں یہ سارا، بات کچھ نہیں ہے۔ آپ ایک خطیب کو، ایک نوجوان خطیب کو اور ایک پڑھے لکھے ذمہ دار خطیب کے بارے میں اس طرح کے جملے کسے چھوڑ دیں، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، آپ ڈر جائیں آپ اللہ سے۔ جن بھائیوں نے ان کے بارے میں کچھ جملے کسے ہیں، ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ انعام الحق فاروقی صاحب سے معافی مانگے، ورنہ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو کھڑا ہونا پڑے۔